بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر استغفار کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اگر ہم ان باتوں سے خود کی حفاظت کریں اور ان باتوں کو جو ہے وہ خود سے دور رکھیں اور ان کاموں سے بچیں تو ذکر استغفار کے بارے میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدے کیے ہیں، اپنے بندوں سے وعدے کیے ہیں، محبت کا اظہار کیے ہیں، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں میرے لیے اور آپ کے لیے جو فائدے ذکر کیے گئے ہیں وہ فائدے ہمیں بے بہا ملیں گے، بے انتہا ملیں گے، لامحدود فائدے ہیں۔ یہ ذکر ایسا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث کو ہی جب میں دیکھتا ہوں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بڑے بڑے فائدے اس حدیث کے اندر بیان کیے ہیں تو انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ ہم پتہ نہیں کیوں اس ذکر سے غافل ہیں اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق سمجھ لو کہ دنیا جہاں کی ساری کامیابیاں اس بندے کے پاس ہیں جو ذکر استغفار کرنے والا ہے، جو مغفرت طلب کرنے والا ہے، جو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا ہے، جو اللہ کے سامنے آنسو بہانے والا ہے، اور جس کی زبان ہمیشہ اس ذکر استغفار سے تر و تازہ ہے اور کبھی اس سے وہ غافل نہیں ہوا، لیکن چند باتوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جتنے بھی ہمارے دوست احباب ذکر استغفار کرتے ہیں، یہ حدیث ایک میں نے بیان کی ہے، سینکڑوں حدیثیں اس کے اوپر ہیں، ذکر استغفار کے اوپر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن کی بے شمار آیتیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں ذکر استغفار کی فضیلت پر کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا جہاں کے فائدے اس کے اندر رکھے ہیں اور آخرت کے بھی رکھے ہیں۔ میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان، کوئی کس مسئلے میں گھرا ہوا، کوئی کس مسئلے میں گھرا ہوا۔ ان سارے مسائل کا حل میرے رب نے اس کے اندر رکھ دیا ہے، لیکن چند باتوں کا خیال لازمی رکھنا ہے۔ ان چند باتوں میں سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہماری زبان سے جو جھوٹ نکلتا ہے نا، اس جھوٹ کا خیال رکھتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ اس جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لو، اس جھوٹ کو اپنے اندر سے ختم کر دو، نکال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے فرشتہ جو ہے وہ 1 میل دور، اس کی بدبو اتنی گندی ہوتی ہے کہ 1 میل دور اس بندے سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیں گے۔ ان اللہ لا یہدی کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے بندوں کو ہدایت نہیں دیتی جو جھوٹ بولنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جھوٹ کے بارے میں کتنی سخت وعید ذکر کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کے اندر 20 آیات اتاری ہیں کہ ویل یومئذ للمکذبین، کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے نہ دنیا میں ان کو سکون ہے اور نہ آخرت میں ان کو سکون ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ میری زبان جھوٹ بھی بول رہی ہو اور میں ذکر استغفار بھی کر رہا ہوں تو یہ جھوٹ جو ہے کیا یہ مجھے بینیفٹ لانے دے گا؟ وہ جو میں ذکر استغفار کر رہا ہوں وہ تو اسی کا ازالہ، اللہ کرے کہ اس کا بھی ازالہ وہ بن جائے، لیکن ہماری زبان جو ہے وہ صبح شام ہر وقت اسی جھوٹ کے اندر مصروف ہے، اسی جھوٹ کے اندر لگی ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اس زبان سے جو ہم جھوٹ بولتے ہیں اس جھوٹ سے توبہ کرنی ہے۔ اللہ کے لیے جھوٹ کو چھوڑ دیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت میں سارے گناہ جمع ہو سکتے ہیں، 2 گناہ جمع نہیں ہو سکتے، ایک جھوٹ ہے اور دوسرا دھوکہ دینا ہے، اور یہ دونوں گناہ ہمارے اندر آج کثرت سے پائے جاتے ہیں۔
ہم کیوں اپنی اہمیت کو نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں اپنے ایمان کی طاقت کو نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں قرآن کی طاقت کو، ذکر استغفار کی طاقت کو نہیں سمجھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فائدے، جو بینیفٹ ہمیں بتائے ہیں اور ان کی وجہ سے جو فضیلت ہمیں ملی ہے، ہمارے نزدیک کیوں اس کی اہمیت نہیں ہے؟ کیوں ہم اپنی مرضی کی زندگی جی رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے ہوئے ہیں اور بھاگے دوڑے چلے جا رہے ہیں؟ بس ہر بندہ مصروف ہی مصروف نظر آتا ہے، مصروف ہی مصروف نظر۔ تو ان دو باتوں کا خیال رکھیں، ان دو باتوں کا خیال رکھیں میرے بھائی، اور بھی بہت ساری ہیں لیکن ان دو باتوں کا خیال رکھیں۔ حقوق اللہ کی بھی رعایت کریں، حقوق العباد کی بھی رعایت رکھیں، اور فرائض کی تکمیل لازمی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔